انہیں کوئی پرواہ نہیں، فلسطین میں کٹتے رہے کوئی پرواہ نہیں، شام میں کٹے کوئی پرواہ نہیں، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ کشمیر کے اندر جا کر جو جہاد کی بات کرتا ہے وہ کشمیر کا بھی تو پاکستانی عوام کا مخلص ہو سکتا ہے؟ جسے اکابر نے شارگ حیات کہا کہ پاکستان کی شارگ حیات کشمیر ہے، جو کشمیر بھی آزاد نہ کروانے کا نام لے، جو برما آزاد کروانے کا نام نہ لے، جسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ مسلمان پستے رہے، کوئی پرواہ نہ ہو 8 مارچ کو کنجریاں ناچے نا تو ان پر پابندی نہیں لگتی، کوئی بھی تماشا ہو کسی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی بین نہیں، جو مرضی آئے کرے، اس ملک میں اسے آزادی ہے، لیکن ایک حضور کا نام ہے کہ لینا ہے تو ایس ایچ او کی اجازت کی ضرورت ہے، ایک حضور کا نام ہے کہ لینا ہے تو ڈی پی او کے قدموں میں جا کر بیٹھنا پڑے گا۔ حضور کے نام کو اتنا بے توقیر سمجھا ہے، رسول اللہ کے غلام جب تک زندہ ہیں خدا کی قسم حضور کا نام لیتے رہیں گے، جب تک حضور کا آخری امتی بھی اس دنیا میں موجود ہے اور اس کی سانسیں چل رہی ہیں، کوئی رسول اللہ کا نام روک نہیں سکتا، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہمارا کوئی وضاحتی منشور نہیں، کوئی لمبی چھوڑی باتیں نہیں، ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں پل بنا کر دیں گے، تمہیں روڈ سیدھے کر کے دیں گے، تمہیں فلاں چیز دیں گے، تمہیں فلاں چیز دیں گے، تمہارے ٹرانسفارمر لگوائیں گے، نہ کبھی کوئی وعدہ نہیں۔ وعدہ کرنے والے 70 سالوں سے کرتے رہے نا، دیکھ لیا کیا کیا انہوں نے، دیکھ لیا نا، ساروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور سارے ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کے دامن کی طرف آؤ تو یہ ذلت تمہارا دامن چھوڑے گی، حضور کے دامن کی طرف نہیں آؤ گے تو یہ بد نصیبی یہ تمہارا مقدر بنی رہے گی، ذلیل ہوتے رہو گے، جگہ جگہ ذلیل ہوگے۔ ہمارا صرف ایک مشن ہے، ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ جو مسلمانوں کو جگہ جگہ بے توقیر کیا جا رہا ہے نا، مسلمانوں کو بتانا ہے مسلمانوں تمہاری عزت کیا ہے، مسلمانوں کو بتانا ہے مسلمانوں تم نے اپنی غیرت اور حمیت کو کہاں پھینک دیا، حالانکہ تمہارے مقدر میں رب نے کیا کچھ لکھا تھا، کتنی فتوحات لکھی تھی، کیا کچھ رب نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا، لیکن تم نے سب کچھ چھوڑ کر ذلت کو اپنے دامن میں بسا لیا، ذلت کو اپنے پاس لیا ہے۔ او مسلمانوں، رسول اللہ کا دین بے توقیر نہیں ہے، حضور کا دین الاسلام یعلو ولا یعلا، یہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا اور غالب ہو کر رہے گا۔ رسول اللہ کے دین کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ کسی کی یہ بھول ہو سکتی ہے کہ حضور کے نام لیواؤں کو، حضور کے نام پر چلنے والوں کو، حضور کے نام پر کٹنے والوں کو روک دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو۔ جب حضرت سلمہ بن اکوع دوڑتے تھے نا، اور وہ 70 کافر ان کے آگے دوڑ رہے تھے، تو 70 اونٹ لے کر کثیر تعداد میں کفار تھے جنہوں نے حضور کے اونٹ چرائے، حضرت سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے دوڑتے تھے۔ جب دوڑتے تھے تو حضرت سلمہ بن اکوع کی اتنی رفتار تھی کہ اگر آپ دوڑتے ہو تو تیز رفتار گھوڑا بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمہ بن اکوع پیچھے دوڑ رہے، وہ کافر اپنی رفتار کو بڑھانے کے لیے اپنا سامان پھینکتے گئے، سامان تھوڑا تھوڑا کر کے پھینکتے گئے، اور یہ منظر ہم نے فیض آباد میں بھی دیکھا ہے، یہ منظر ہم نے وزیر آباد میں بھی دیکھا ہے۔ جب رسول اللہ کے غلام آتے ہیں نا دین دشمنوں کے مقابلے میں تو انہیں اپنے سامان کی پرواہ نہیں رہتی، پھر وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کرتے ہیں۔ وہ بھاگ رہے تھے حضرت سلمہ بن اکوع کے آگے آگے لگ کے، حضرت سلمہ بن اکوع دوڑتے تھے نا تو دھول اٹھتی تھی، آپ کی رفتار کی وجہ سے مٹی اٹھتی تھی زمین سے۔ جب حضرت سلمہ بن اکوع اونٹ لے کر واپس حضور کی خدمت میں گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے تو میں ان کے پیچھے دوبارہ جاؤں اور انہیں ساروں کو قتل کر کے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا سلمہ وہ اب محفوظ جگہ پر پہنچ چکے ہیں، ان کی وہاں پر مہمان نوازی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لہٰذا آپ نہ جائیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیٹھ گئے، رسول اللہ کا ایک غلام ایک قاصد اس علاقے سے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ وہاں گئے تھے آپ کے اونٹ چرانے والے، جب وہ وہاں جا کر بیٹھے ہیں نا ان کے لیے اونٹ ذبح کیا گیا، اونٹ کی کھال اتار رہے تھے تو دور سے ہوا چلی، ہوا چلنے سے مٹی اڑی، انہوں نے جب مٹی اڑتی دیکھی تو انہوں نے کہا سلمہ دوبارہ آ گیا، وہ سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ حضور کے غلاموں کا، اسلام پر چلنے والوں کا، دین کے پہرے داروں کا رعب اتنا ہوتا ہے
کہ کفر دیکھ کر کانپتا ہے، کفر کے ذہن میں صرف ایک منظر بیٹھ جائے نا، پھر اس منظر سے ریلیٹڈ ہر چیز اسے ڈراتی رہتی ہے۔ آج پورا کفر پکار پکار کر کہہ رہا ہے خادم حسین رضوی کٹر مسلمان، اور مسلمان نہیں مانتے کہ خادم حسین رضوی کٹر مسلمان ہے۔ کفر کہہ رہا ہے کہ خادم رضوی پکا مسلمان ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ مودی بھی کہتا ہے تحریک لبیک والے جو ہے وہ متشدد مسلمان ہیں۔ یار تمہارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو، رب نے تمہیں خادم حسین رضوی عطا فرمایا، رب نے تمہیں ایسا مشن عطا فرمایا جس مشن پر چل کر تم قیامت کے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ ارے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ مسلمان کی دل کی تمنا ہوتی ہے، دل کی تمنا اس کی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن دل کی تمنا کو وہ دل تک رکھتا ہے۔ وہ دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں حضور کے نام لیواؤں میں سے حضور کی محبت کا دعوے دار ہوں، تو حضور کی محبت کا دعوے دار ہوں، لہٰذا میرا مال بھی حضور کے نام پر قربان، میری جان بھی حضور کے نام پر قربان۔ لیکن جب جان دینے کا وقت آتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں میرا فلاں کام بڑا ضروری ہے۔ جب مال دینے کا وقت آئے تو کہتا ہے یار میری جیب میں تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن جب حضور کو چھوڑ کر چند بندے گئے نا اور بہانہ بنایا یا رسول اللہ گھر خالی ہے، تو میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا هِيَ بِأَوْرَا إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ محبوب گھر تو آپ کے بھی خالی تھے، یہ تو صرف میدان چھوڑ کے بھاگنا چاہتے تھے۔ جو آج نام لیتا ہے حضور کی محبت کا کہ حضور کی محبت پر کٹے گا بھی، حضور کی محبت پر مرے گا بھی، اور حضور کی محبت میں اپنا مال سب کچھ لٹا دے گا، وہ ذرا غوث اعظم سے پوچھ کر دیکھے۔ غوث اعظم نے فرمایا المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الا محبوبہ۔ حضور کی محبت کا اصل دعوے دار وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر چیز اپنے محبوب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جان بھی دینے کا نعرہ لگا لیا، مال بھی دینے کا نعرہ لگا لیا، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آئی تو کہا آپ مولوی سیاست کریں گے، مولوی نہیں تو ان کا باپ سیاست کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما کان ہلاک نبی خلفہ نبی فإنه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فماذا تأمرنا یا رسول اللہ قال فو بیعت الاول فالاول آتوا حقهم فإن اللہ تعالی سائلهم ام مسترعاهم۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست کرتے رہے، ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرے نبی سیاست کے لیے دنیا میں آ جاتے۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب انبیاء کے سلسلہ سیاست کا میں آخری سیاستدان بن کر دنیا میں آیا۔ حضور سیاستدان ہے، اور 10 سال تک مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی سیاست فرمائیں۔ ہم کہے سیاست مولویوں کا کام ہے، ہم کہے سیاست، اور یاد رکھے جو مولوی جو پیر دین کا نام تو لے لیکن دین سے بغاوت کرے، قیامت کے دن اس کا انجام غداروں کے ساتھ لکھا جائے گا، غداروں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ کیوں؟ اسے دین نے منصب عطا کیا، اسے دین نے منصب پیری عطا کیا، اور کوئی پیری اپنی چمکانے کے لیے کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دے، اور اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کا حال یہ ہو، اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کا حال یہ ہو کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہو، اور اس سے وہ سیدھا بتایا بھی نہ جا رہا ہو کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ یہ حالت ہو اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کی، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے پیر کا حال کیا ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیں قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ قیامت کے دن حشر اسی کے ساتھ ہوگا نا؟ تو جو آج بھی کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پیر کی جو ہے حمایت کرتے ہیں، اپنے پیر کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کا پہلا خطبہ تھا، پہلے خطبے میں صدیق اکبر نے فرمایا میری اطاعت اس وقت تک کرنی ہے جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں، جب میں اللہ رسول کے دروازے سے ہٹوں یقومونی، تم نے مجھے سیدھا کرنا ہے، تم نے مجھے سمجھانا نہیں ہے بلکہ سیدھا کرنا ہے۔ صدیق کر کیا رہا ہے؟ فاروق اعظم کے سامنے مائی کھڑی ہو گئی تھی، تو ہم پیر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ پیر آج اتنا ہی، آج پیر کی عزت صحابہ سے بھی بڑھ گئی ہے، آج پیر کی عزت رسول اللہ سے بھی بڑھ گئی ہے۔
آج ممبر پر بیٹھنے والے مولوی کی عزت حضور سے بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم ان کی حیثیت کو حضور کی حیثیت سے اوپر لے جاتے ہیں. نہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان کے لیے مرکز رسول اللہ کی ذات ہے, مرکز حضور کی ذات ہے. جس نے حضور کی ذات کو مرکز مانا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جو حضور کے دامن سے پیچھے ہٹا اس کا اور ہمارا کیا لینا دینا ہے. بہت سادہ سا اصول دوستی کو سر اپنا, جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. ہمارا صرف وہی ہے جو سرکار کا بن گیا, ہمارا صرف وہی ہے. حضرت انس بن نضر غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے نا, تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی, رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, اگر مجھے رب نے دوبارہ عزت دی نا اور دوبارہ بدر جیسا دن آیا, میں میدان جنگ میں گیا, لا یرین اللہ باسنو, پھر رب بھی دیکھے گا کہ انس بن نضر کیا کرتا ہے. حضور کے نام پر لڑنے کے لیے, حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے صحابہ اتنے جذباتی ہو جاتے تھے. اور جب حضرت انس بن نضر پھر غزوہ احد میں گئے تو آپ کا قیمہ کیا کفار نے. حضرت عبداللہ بن جہش, حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش نے میرا بازو پکڑا اور میدان جنگ سے باہر لے گئے, جنگ چل رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہنے لگے, اے سعد تو اپنے لیے دعا کر, میں تیری دعا پر آمین کہوں گا, پھر میں دعا کروں گا, تو نے میری دعا پر آمین کہنی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی, مولا جب میں میدان جنگ میں جاؤں تو کفار کو قتل کروں, مال غنیمت لوں, حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں, غازی بنوں. حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا, پھر کہا میں دعا کروں گا, اب تو نے آمین کہنی ہے. حضرت عبداللہ بن جہش نے پکا کیا سعد بن ابی وقاص کو, جب پکا کر لیا نا تو حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی, مولا جب میں میدان جنگ میں جاؤں اور تیرے یار کے دشمنوں سے مقابلہ ہو, لڑتے لڑتے آخر ایک ایسا کافر میرے سامنے آئے جو آ کر میری گردن کاٹ دے, مولا میری گردن کٹ جائے لیکن کافر کو سکون نہ آئے, وہ آ کر میرا ناک کاٹ دے, میرے کان کاٹ دے, میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے, مولا میرا قیمہ کر دے. جب قیامت کے دن میں اٹھ کر تیری بارگاہ میں آؤں تو مولا ایسے ہی آؤں, نہ میرے ہاتھ ہو, نہ پاؤں ہو, نہ کان ہو, نہ ناک ہو. تو میرے سے پوچھے, عبداللہ میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا, سب کچھ کہاں رکھایا؟ تو میں عرض کروں گا, مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے سب کچھ دیا تھا, لیکن میں سب کچھ تیرے نام پر دے آیا, تیرے یار کے نام پر دے آیا. مولا سب کچھ تھا لیکن تیرے محبوب کے نام پر قربان کر آیا. جب ایسے مشن کو دے کر تحریک لبیک یا رسول اللہ چلی اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم حضور کے نام پر اپنے ٹکڑے کروانا جانتے ہیں, ہم حضور کے نام پر شل کھانا جانتے ہیں, گولیاں کھانا جانتے ہیں, جنہیں آج بھی درد ہے نا, جو آج بھی تھوڑا ماحول کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انہیں روکا جائے, ان کے لیے یہ ہے, اپنے کارکنان کو ہم سمجھا چکے ہیں, اپنے کارکنان کو ہم بتا چکے ہیں, حق ہونا اپنا سانو کھونا پینا ہے, تھوڑا ڈنگا ہونا پینا ہے, پاک نبی نو بھونکے جیڑا او دی دھول نو کھونا پینا ہے. ہم دنیا کو دیکھ کر دنیا کی طرح بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا, رب نے ہمیں حضور کا امتی بنایا, اور رب نے کہا کہ میں نے اسلام کو بطور دین پسند کیا, رب نے اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کیا, لیکن اب تک ہمیں اسلام پسند نہیں آیا. ہم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, ہم مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہے تو وہ کیسے ہے, اگر یہ ہے تو وہ کیوں, وہ ہے تو یہ کیوں. ہم اسلام پر اعتراضات کی بارش کر دیتے ہیں, لیکن رب کہتا ہے کہ مجھے اسلام تمہارے لیے پسند آ گیا. ہمیں اسلام پسند کرنا چاہیے نا. رب کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لیے اسلام پسند آیا, اور مسلمان گئے کہ نہیں اس کی تھوڑی سی یہ شک ایسے کر دیں, اس کی تھوڑی سی یہ شک ایسے کر دیں. تو اقبال کہتا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا, اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. یہ 1400 سال سے ایسے ہم دنیا کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی طرح بدلنے کی کوشش کریں, لیکن ہم رب کی بارگاہ میں یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ رب نے ہمیں حضور کا امتی بنایا, رب نے ہمیں حضور کا غلام بنایا. جب یہ آئنسٹائن نے دعویٰ کیا تھا نا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, تو ایک شخص میرے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, کہتا ہے اے سرکار آئنسٹائن نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے,
لہذا آپ شرع شریف سے، شریعت سے ثابت کریں کہ زمین واقعی سورج کے گرد گھومتی ہے، اور ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بکواس اس نے کی ہے تو جھوٹ میں کیوں بولوں؟ بکواس اس نے کی ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میرے اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر فوز مبین در رد حرکت زمین نامی رسالہ لکھا، جس میں قرآن و حدیث کے دلائل الگ دیے اور 80 سائنسی دلائل دے کر اس کا رد کیا، جس کا رد آج تک سائنس نہیں کر سکی۔ وہ مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو، رب نے تمہیں ایسا دین عطا کیا، ایسا مذہب عطا کیا جس کا مقابلہ ہی کوئی، سائنس جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب نے تمہیں ایسا دین عطا کیا جہاں پر قادیانیت کا اتنا دباؤ ہے، ملحدین کا اتنا دباؤ ہے، لیکن ہم پھر بھی پکے مسلمان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری تبلیغ کامل ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے کام جو ہے وہ بڑے کامل ہے۔ یہاں پر قادیانیوں کو کتنا تحفظ دیا جاتا ہے۔ کیا وہ تمہارے سرگودا سے اٹھ کے نہیں گیا تھا؟ شکور جس سے ٹرمپ نے اسپیشل ملاقات کی، یہاں سرگودا سے اٹھ کر گیا تھا نا قادیانی چوڑا، وہاں ٹرمپ نے اسے اسپیشل ٹائم دیا، اور ٹائم لے کر دینے والا کون تھا؟ سلمان تاثیر کا بیٹا۔ ہم ابھی بھی سرگودا میں پرسکون بیٹھے، ہم ابھی بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، بس نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں، کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، بس ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملحدین کا دعویٰ ہے کہ 60 لاکھ بندہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر جو پروفیسر ہیں، ان میں 60 لاکھ بندہ ملحد ہو چکا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہماری نسلیں تباہ کی جا رہی ہیں، اجاڑ دیا جا رہا ہے، فلسفہ پڑھا کر ان کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی توجہ ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، بڑے کامل ہیں، ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم نے اپنی نسلوں کے پیدا ہوتے بس کان میں اذان دے دیے تو ہم نے حق ادا کر دیا، اب مرتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھوا دینا ہے، بس حق ادا ہو جائے گا۔ نہ، حق ایسے ادا نہیں ہوتا۔ رب نے اپنے محبوب کو فرمایا انا اطلب رداک یا محمد، محبوب مجھے کائنات میں اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے، صرف آپ کی رضا محبوب ہے۔ رب کو کائنات میں محبوب کی رضا محبوب ہے، تو ہم نے محبوب کی رضا کو کہاں رکھا ہے؟ ہم نے محبوب کی رضا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ہمارے محبوب کی تو یہ رضا تھی نا کہ ہم سرگودا میں ڈٹ کر کھڑے ہوتے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ، قادیانیوں کو نکال کر باہر پھینکتے، ان کا منہ بند کرتے جو روز روز بکواس کرتے۔ ہمارا کام تو یہ بنتا تھا اپنی نسلیں سنوارتے تحریک لبیک کے ساتھ چل کے، لیکن ہم نے آج تک کیا کیا؟ آج عہد کر لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے عہد کر لو کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ اپنے دلوں میں عہد کرنا ہے، اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھیں عہد، چاہے پوشیدہ رکھیں، لیکن آپ کے چہروں سے نظر آنا چاہیے کہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، کیونکہ چہروں سے نظر آنا چاہیے۔ ہم اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم آپ تک رسول اللہ کا دین پہنچا دیں۔ ہماری اس سے بڑھ کر نہ کوئی ڈیوٹی ہے۔ ہمارا ایک ایم پی ہے جب اسمبلی میں بولتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ دین کا چوکیدار کھڑا ہے۔ جب ایسے دین کے چوکیدار اسمبلیوں میں ہوں گے تو ماحول کیسا ہوگا؟ کتنا خوشگوار ماحول ہوگا، کتنی رنگینیاں ہوں گی اس ماحول کے اندر۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ مساجد کے اندر رب نے سکون رکھا ہے تو ہم مساجد میں جاتے ہیں۔ جب ہمیں سکون چاہیے ہو ہم مساجد میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہاں رسول اللہ کا دین موجود ہے۔ یہی دین جب ہمارے ملک میں آ جائے گا تو بتائیں ہمیں سکون کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ ہمیں سکون حاصل کرنا ہے حضور کے دین سے۔ تو یہی دین جب پورے ملک میں آ جائے گا پھر پورے ملک میں سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم آج رو رہے ہیں نا، مولوی کیا کریں گے؟ بھائی مولوی سود کو ختم کریں گے، مولوی کیا کریں گے؟ مولوی کسی کی زمین پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، مولوی دو نمبری نہیں کرنے دیں گے۔ مسجد میں بیٹھ کر مولوی کیا شراب کا درس دیتا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر مولوی کیا زنا کا درس دیتا ہے؟ کیا مسجد میں بیٹھ کر مولوی یہ کہتا ہے کہ زمینوں پر جا کر قبضے کرو؟ کیا مسجد میں بیٹھ کر مولوی یہ کہتا ہے کہ تم جا کر جوا کھیلو؟ وہاں پر مسجد میں کیا کہتا ہے مولوی؟
مولوی یہی کہتا ہے نا کہ حضور کے دین کی طرف آؤ، تو جب یہی مولوی اس مسند پر بیٹھے گا جسے مسند حاکمیت کہتے ہیں، تو اس مسند پر بیٹھ کر مولوی کیا کرے گا؟ اس مسند پر بیٹھ کر بھی مولوی کوشش کرے گا نا کہ حضور کا دین نافذ ہو۔ جس دین کی آج تک بات کرتا رہا ہوں، رب نے وہ منصب عطا کر دیا، تو اب میں اس دین کو نافذ کروں۔ اس دین کے دفاع کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ آپ تک پیغام پہنچ چکا ہے، اب جس تک پیغام پہنچ چکا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑی ہو اور حضور کے دین کو تخت پر لانے میں ان کا ساتھ دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آخری بار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ شاہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، ذرا بلند آواز میں ان کے لیے تیاری کریں۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں تک آواز پہنچ ہی نہیں رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔